نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی فرما برداری ہو اللہ تعالیٰ کی اذن سے، لیکن اس کے باوجود غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو پھر تیری چوکھٹ پہ آ جائیں، جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ تیرے پاس آ کے اللہ سے معافی مانگیں، آئیں تیرے پاس معافی اللہ سے مانگیں، اللہ معاف کر دے گا. فرمایا واستغفر لهم الرسول، پھر رسول ان کے لیے رب سے معافی مانگے کہ مالک میرے ڈیرے پہ چل کے آگے اب معاف کر دے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، آئے تھے توبہ کرنے کے لیے، اللہ ساتھ رحمت بھی جولی میں ڈال دے گا. کیا میرے نبی کو ساتھ لے آئے ہو، توبہ بھی قبول کی اور رحمت بھی نازل کی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مقدمہ لے کے وہ یہودی اور منافق آ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنا مقدمہ سناؤ. تو اس منافق نے کہا یہ ہوا، ساری کہانی سنائی. اب یہودی کی باری آئی، کہا ہاں بھائی تو سنا. اس نے کہا کہ میری صرف ایک بات ہے. کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں، بس میں نہیں سناتا کیا ہوا، بس یہ اتنی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نام نہاد کلمہ گو سے کہا یہ سچ کہہ رہے حضور نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے اس کے حق میں؟ جی ہاں، لیکن میں حضور آپ سے کروانے آیا ہوں. کہا پھر رکو ابھی کرتا ہوں. آپ اندر گئے، جب واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی. تو حضرت عمر نے اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے تاریخ ساز لفظ کہے ہا کازا اقدی لمن لم یرد بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کی تلوار اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتی ہے. اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی. یہی تو ممتاز قادری نے کیا تھا. آج وہ شہید ہو گیا لیکن سرخرو ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے. تو وہ مارا گیا. جب قتل کر دیا گیا تو جو اس کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، وہ حضور علیہ السلام کے پاس احتجاجی جلوس لے کے آ گئے کہ ماورائے عدالت قتل ہو گیا. عمر نے ماورائے عدالت قتل کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کو بھی تو بلاؤ، پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. تو جب حضرت عمر پہنچے، ان کے پہنچنے سے قبل جبریل پہنچ گئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فلا وربک. رب نے کہا اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، رب بھی اس پہ ناز کرتا ہے، میں محمد کا رب ہوں. کہا مجھے تیرے رب کی قسم. یہ تو کہتے ہیں کہ ایک کلمہ گو کو، ایک مسلمان کو مار دیا. مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان پھوٹ پڑا. جب تک اپنے مقدمات میں تجھے حاکم نہ مان لے، محبوب تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو تو فیصلہ کر دے، یہ نہیں کہ صرف قبول کر لیں بلکہ دل میں بھی کوئی کجی محسوس نہ کریں، اسے دل و جان سے قبول کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو تسلیم کرنے کا جو حق ہے جب تک وہ ادا نہ کرے، مجھے تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا. عمر سے پوچھا کہ فلاں جگہ کے اندر ایک شخص نے گستاخی رسول کی ہے، آپ بتائیں اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے. تو ابن عمر غصے میں آ گئے، کہا فتویٰ پوچھنے آگے ہو، پہلے اسے قتل کیوں نہیں کیا. اور یہ بات ہمارا موقف دو ٹوک اور واضح ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اور اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا، بطور تعزیر قتل نہیں کیا جائے گا. اور اگر وہ معافی مانگے بھی تو چونکہ بطور حد قتل کیا جائے گا، اس کی معافی قابل قبول نہیں ہوگی. آج یہ بھی فلسفہ لوگ تراش رہے ہیں کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے. اپنے بیٹے کے قاتل کو کرنا معاف تیری جوان مردی کا پتہ چلے، کرنا سنت ادا. اپنے گستاخ کو معاف کرنا، دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے، لیکن محبوب کے دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو، اپنے دشمن کو معاف کرنا جوان مردی ہے اور محبوب کے دشمن کو معاف کر دینا بے غیرتی ہوا کرتی ہے.
اس لیے 1400 سالہ امت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مومن نے گستاخ رسول کو معاف کیا ہو۔ یہ دو ٹوک اور واضح ہمارا یہ موقف ہے کہ حضور کا گستاخ واجب القتل ہی ہے اور اس کا سر ہی اڑایا جائے گا۔ بلکہ فتاوی عالمگیریہ میں 500 علماء ہند نے فتویٰ دیا، کسیرا گفت کہ جامع پیغمبر ریمناک بود۔ کسی نے اگر کہا کہ حضور جو لباس پہنتے تھے وہ میلا کچیلا ہوتا ہے، وہ میلا کچیلا ہوتا تھا، 500 علماء نے فتویٰ دیا اس کی گردن اڑا دو۔ جو حضور کے لباس کو بھی میلا کہے، یہ تو وہ نازک بارگاہ ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے۔ یہاں تو جنید و بایزید آتے ہیں، وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم کام ہے اور فوری حل ہے۔ گستاخان رسول کے سینے میں یہ ڈر رہنا چاہیے، جس طرح کبھی کہا جا رہا تھا کہ سلمان رشدی کہتا ہے اگر چڑیا بھی پر مارتی ہے تو میں کانپ جاتا ہوں کہ کوئی غیرت مند مسلمان آ گیا ہے۔ تو اگر اس کا یہ خوف بھی ختم کر دیا جائے پھر تو گستاخی رسول کا باب ہی کھل جائے گا۔ اب ہی جو ہے وہ 22 ممالک کے 75 اخبار اور 200 چینلوں نے یہ خاکے جرأت مندی کے ساتھ جو ہے وہ شائع کیے، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ورنہ 14 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی ایسے تحریک کے طور پہ جرأت نہیں ہوئی کہ یوں حضور کی توہین کی جائے۔ جوش میں آ جایا کرتی